بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا مانگنے سے بے شمار ثواب ملتا ہے۔ رب سے نہ مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے ہر وقت دعا مانگتا رہے۔ اس سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور زیادہ دعا مانگنے کا جذبہ آتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی ہر خواہش کو مکمل کرتا ہے اگر وہ اس سے دل سے مانگے تو۔ اللہ اپنے بندہ کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے اگر وہ نیک نیت سے استغفار کرے تو۔ دعا رب کو عزیز ہے۔ دعا سے آنے والی ہر مصیبت ٹل جاتی ہے اور بد نصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ دعا وہ ہے جس سے قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ تو آئیے اب ہم ایک چھوٹی آسان مگر بہت ہی مجرب اسم اعظم کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو پڑھ کر دعا مانگنے سے کیسی دعا ہو 100% بارگاہ الہی میں قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ رزق کی کمی دور کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، جو بے اولاد ہیں وہ اولاد پانے کے لیے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں وہ اچھی بیوی یا اچھے شوہر پانے کے لیے، غرض ہر چھوٹی بڑی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اس اسم اعظم کے ساتھ دعائیں کریں اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی سے ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان الفاظ کے ساتھ دعاؤں کا قبول ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ باقی دعاؤں کی قبولیت کی جو شرائط احادیث مبارکہ میں آئی ہیں اور جو آداب و احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو پورا کرنا دعاؤں کی قبولیت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں اور کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجات یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے خوب اچھی طرح، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے یعنی درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا کرے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمۃ من کل ذنب والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اس سے جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرب اور پریشانی کے وقت یہ دعا فرماتے تھے۔ اس دعائے کرب کہتے ہیں۔ اسے پڑھ کر دعا مانگنے سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ حاجت براری ہوگی۔ وہ یہ دعا ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات
ورب الارضی ورب العرش الکریم۔ ترجمہ ہے اس کا، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی ساری جائز تمناؤں کو پوری کرے۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ آپ کی ساری مشکلات دور کرے۔ دعا ہے اس غفور رحیم سے آپ کو صحت و تندرستی دے۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے آپ کی عمر دراز کرے۔ دعا ہے اس پروردگار سے آپ سب کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی میری ہر مشکلات کا آسان فرمائے اور میری ہر دلی خواہش پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔